جناب حافظ حسین نقشبندی صاحب، میں پھر آپ کو عرض کر دوں، ان ساتھوں کو بھی نہیں پتہ چلا، حضرت علامہ تنویر الحسن مصطفی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں، بس ایک دو نعتوں کے بعد ان کا بیان شروع کروا دیا جائے گا، تو اس لیے جتنے بھی ساتھی میری آواز کو سن رہے ہیں وہ جلدی تشریف لے آئیں اور آج کے اس پروگرام سے اپنے گلوبوزان کو مکمل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب اللہ۔ کل عشق دی عشق دی سوکھیے دم عشق دا پرینا سوکھا نہیں ہر ویلے یار دی صورت نو اکھیاں وچ رکھنا سوکھا نہیں، گل عشق دی کرنی سوکھی ایویں دید نظارے نہیں ملدے، ایویں مسئولہ دید نظارے نہیں ملدے، ایویں مسہولہ نہیں ملدے، او وچ گار دے اپنے پیر تے ڈگمگ دا جری سکتی بازی جڑے ہر دے اے بازی عشق دی بازی جڑے ہر دے جت دے او پوچھ شاہ تے کولوں تو ایویں جان کے ہر نا سوکھا نہیں، گل عشق دی کرنی میں خاک سرا سرے او نوری کیویں دید کراں میں سونے دی، میں خاک
سراسر او نوری جویں دید کراں سونے دی کتھوں نسر لیاواں اکھیاں میں کتھوں نسر لیاواں اکھیاں میں او سرکار نوں تکنا سوکھا نہیں ہر ویلے یار دی صورت نوں اکھیاں وچ رکھنا سوکھا نہیں گل عشق دی کرنی یہ تھے جناب حافظ حسین لکشمپتی صاحب، انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی آواز بڑی خوبصورت ہے، دل چاہتا ہے بندہ ان کی نعت سنتا ہے، لیکن وہ بھی ماحول کو سمجھ گئے اللہ ہوا کہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ شفقت رضا عطاری صاحب کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ جناب علامہ شفقت رضا عطاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ شفقت رضا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنے پر اہلیانہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ انتظام کرنا جو انتہائی محنت سے انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے اور اہلیانہ کے لیے باعث برکت بنائے۔ اپنے احباب کو نزدیک سے چل کر آئیں، اللہ تعالیٰ تمام خواہاں اپنے پیار بارگاہ میں منظور کر رہے ہیں۔ چند جو دوست ہیں آگے تشریف لے آئیں۔ جتنے ہم اللہ اس کے پیارے پیغمبر اسلام کے ذکر میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ جس قدر ہماری یکسوئی ہوگی، دیکھیں جو برتن ہوتا ہے اس کے اندر پانی اتنا ہی جاتا ہے کہ اگر وہ خالی ہو، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور کی محفل میں انسان جب آئے تو اپنے آپ کو خالی کر کے آنا چاہیے، سائل بن کے آنا چاہیے۔ اگر آپ سائل بن کر آئیں گے تو ادھر سے نظر کرم ہوگی، تو ادھر سے ایک نگاہ اٹھ گئی تو انشاءاللہ ہمارا میرا پار ہے۔ اس محبت اور یقین اور عقیدت سے آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے آقا، آپ کا جیسے سب بنتا ہے ایک آواز سے دوسری آواز سے آہستہ آواز میں ویسے پڑھ سکتا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ اور تیرے
سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائے کم چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس نے ابھی نہیں پڑھا وہ بھی ابھی آئے اس میں شامل ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا۔ اور میں سب سے برا میں یہ مانتا حضور آپ کا یہی جانتا ہوں، میں سب سے برا میں یہ مانتا پر حضور آپ کا یہی جانتا ہوں، یہی جانتا ہوں۔ ارے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے۔ اور فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن او ذرا یہ تو جانو۔ دیکھیں آپ کو زمانہ روشن نظر آتا ہے اور فلک ہے یہ بالکل نور اور جگمگ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید میں بیان ہے۔ اب یوں سمجھ لیں آپ کہ دائیں طرف فلک ہے اور جنوب کی طرف زمانہ ہے۔ شاید یہ وجہ پوچھے کہا کہ یہ ساری فلک اور زمین اور آسمان کی روشنی کس چیز کی ہے؟ آپ شیش سنیں گے تو انشاءاللہ محبت سے سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ شاید کہتے ہیں کہ فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ارے ذرا یہ تو جانو، ذرا یہ تو جانو کہ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، اور وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا
نازل کیا ہے حضور آپ کا ارے قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے. ایک شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ مدان آپ بتائیں کہ حضور تو فلاد کیسی ہے. تو کہا پوچھنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ پڑھا ہے. تو کہا والحمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سارے کا سارا خلاص کے مصطفیٰ ہی تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے ارے حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے. ارے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوگ بھی تمہاری قدم آپ کا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوگ بھی تمہاری قدم آپ کا ہے. محبت سے کہنا سبحان اللہ. اور یہی کب سے احمد میری جستجو ہے اور یہی تو صدا سے میری آرزو ہے میری آرزو ہے کہ میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے. میری روح نکلے اسی راستے پر جہاں پر بھی نقش قدم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں بھرنا پکا ہے. یہ تھے حضرت علامہ شفقت رضا عطاری صاحب جو انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ اور بڑے محبت بھرے انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گوزان کو منور فرما رہے تھے. تو اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھے اہل خانہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ کوئی بات آپ بھی سنا دیا کریں کے ساتھ ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ میں نہ ٹائم ضائع کیا کروں تو چلو میں ایک میسج اپنی مسلمان بہنوں کے لیے اور ایک میسج اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے. ابو داؤد شریف یہ سیاست کا کتاب ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری بہنوں کے لیے میسج ہے. آپ توجہ سے ان کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا. یہ خاتون نقاب کی مکمل پردے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ معلومات لینے کے لیے. ان کو باپردہ آتے ہوئے دیکھتے کسی نے کہا کہ یہ اب بھی نقاب کیے ہوئے آ رہے ہیں. جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے فوت ہو جائے اس ماں کو تو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا اور یہ اب بھی نقاب کی حالت میں آ رہی ہیں اور پردے کی حالت میں آ رہی ہیں.
کسی نے یہ جملہ کہہ دیا، اس خاتون نے جو جواب دیا وہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کو پلے باندھے میری مسلمان بہنوں تک پہنچائیں، میری مسلمان بیٹیوں تک پہنچائیں۔ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا تو نہیں کھویا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا تو نہیں کھویا۔ حیا کا دامن ہم نے تھام کے رکھا ہے، بیٹا اللہ نے دے لیا ہے تو کیا بات ہے، لیکن میں حیا کو تو نہیں جانے دیا۔ یہ صدمے کی حالت میں بھی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پردے کا دامن نہیں چھوڑا، حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور مسلمان بھائیوں کے لیے کیا میسج ہے؟ توجہ سے ذرا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سامعین آج ہماری مساجد انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی عالی شان ہے، مسجدوں میں جائیں، مسجد کی عمارت، مسجد کا حسن، مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر دل راضی ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب نمازیوں کی تعداد پر غور کریں نا، میں اگلے الفاظ نہیں کہہ سکتا، تو بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد جائے، اللہ اس کے لیے صبح شام جنت میں مہمانی تیار کرتا، جنت میں مہمانی تیار کرتا، جو صبح شام جاتا اور جتنی بار جائے اتنی بار اللہ پاک اس کے لیے جنت میں انتظام کرتا ہے۔ مسجد میں جا کر دیکھیں جا، مسجد میں جائیں تو صحیح، اللہ پاک آپ کے لیے جنت میں اتنے ارینج کر رہا ہے، اور مسجد میں جانا آنا بابا یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے کریم نے فرمایا جس کو دیکھو وہ مسجد میں آتا جاتا ہے صبح شام، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا غور کر اپنے ایمان پہ، جو تیرا ایمان تمہیں مسجد تک نہیں لا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ اپنے ایمان پہ ذرا توجہ کر، اپنے ایمان پہ ذرا غور کر۔ سامعین، ہمیں مساجد کی حاضری پابندی سے، مساجد کی حاضری ہمیں پابندی سے دینی چاہیے۔ صبح شام میرے آقا علیہ السلام کا تو گھر ہی مسجد کے اندر تھا، گھر ہی مسجد کے اندر تھا، تھوڑی سی تیز ہوا چلتی میرا کریم جلدی سے مسجد میں پہنچ جاتا۔ اور آج ہم ان سے عقیدت محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت علامہ صاحب مصروف ہیں، میں بزرگ تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر شمس صاحب، میں جناب ڈاکٹر شمس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ، علامہ صاحب تشریف لانے لگے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ جناب ڈاکٹر شمس صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
मुझे वो मुराद भी मेरे सकूत पर भी चाह की नजर गई जब बदे हजरा पे वो पहली नजर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई और बरसी थी इस कदर कि नहा सा गया उधर वो बारिश करम मेरे दामा को भर गई। आखिरी शेर है मदीना पाक से वापसी किसी आशिक से पूछिए ऐसा लगा के रो बदन से निकल गई। मैं खड़ा था पाए दहलीज के सामने, ए अजल उस वक्त तो कहाँ मर गई और मेरी आंख ने पूरा मदीना समो लिया। छोटी सी चीज थी काम बड़ा कर गई जब गुम बदे हजरा पे वो पहली नजर गई आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। ये थे जनाब शमस साहब जो बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े इंतहाई इख्तिसार के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे गुलजान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में सेहत बरकत अता फरमाए। तो इनकी नात के दौरान आज की हमारे ख़ुसूसी मुकर्रर हज़रत अल्लामा तनवीरुल हसन मुस्तफ़ा साहब शागिर्द रशीद फैज़ जाफ़र बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा रज़ा साहब जिनका अंदाज क्या कमाल अंदाज है और ये भी सेम उसी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। ऐसा दिल नशीन अंदाज है कि हर बात उतरती जाती है। बस हमारे जैसे कोई खतीब होते हैं उनसे सुनने वाले बोरियत का शिकार हो जाते हैं और चाहते हैं कि यार कभी ये जान छोड़ देना तो फिर ही किसी सुनाएगा। लेकिन इनका अंदाज ऐसा कमाल का है कि ये जब गुफ्तगू करेंगे ऐसा लुत्फ आएगा कि दिल चाहेगा कि ये बोलते रहे और बंदा समझा। और अल्लामा रज़ा साहब अल्लाह उनको उम्र खिज़री अता फरमाए। उन्होंने एक ऐसा अंदाज दिया है कि कमाल, जिस तरह हमारे पुराने उलमा जिस तरीके से बात फरमाया करते थे बिल्कुल इनका यही अंदाज है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता हूँ, हमारे बुजुर्ग उलमा में से शेख हदीस जनाब सरदार अहमद साहब फैसलाबाद मुहद्दिस आज़म, आपने एक खिताब करने किसी जगह तशरीफ ले गए। तो पुराना दौर था, गाड़ियां इतनी थी नहीं, टांगे पर वो जिन्होंने खिताब करवाना था वो टांगे पर ले तो गए, 2 घंटे आपने खिताब किया। मुहद्दिस आज़म उनके बयान फिर कमाल थे। 2 घंटे
یا اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم لگایا. 2 گھنٹے تقریر کی. بعد میں جب تقریر سے فارغ ہوئے تو کسی نے پانی تک نہیں پوچھا. پیدل تشریف لے آئے اور سفر بھی کوئی 10-12-13 کلومیٹر کا تھا. کسی نے پوچھا نہیں, کچھ بھی نہیں. جب تشریف لائے تو شاگردوں کو پتہ چلا. صبح ایک شاگرد بڑا ناراضگی کا اظہار کرنے لگا. انہوں نے بڑی زیادتی نہیں کی استادوں کے ساتھ. اتنی دور سے بلایا, لے گئے اور واپس چھوڑنے کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. پھر سلام دعا تک کوئی نہیں, پوچھا تک نہیں. ان لوگوں کا حال دیکھیں. فرماتے ہیں شاگرد کو ادھر آ جا, ادھر میری زبان چیک کر, یہ ذرا کہیں سے پھس تو نہیں گئی. یار ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں بلایا, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا موقع دیا. ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا ہمیں ان سے ناراض ہونا چاہیے. بالکل یہی انداز, یہی طریقہ جناب استاد العلماء جناب علامہ رضا صاحب اور ان کے شاگردوں کا. میں کہتا ہوں اللہ ان کے فیضان کو تا قیامت جاری ساری فرمائے, ان سے فیض یافتگان کو اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ تنویر الحسن مصطفی صاحب کو, جنہوں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا, تشریف لائے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ ایک نعرہ لگائیں گے, نعرے کی گونج میں ہی میں ان کے حوالے کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. تشریف لاتے ہیں جناب علامہ تنویر الحسن مصطفی صاحب اور اپنے ملفوظات سے ہمارے گلوکوزان کو منور فرماتے ہیں. ابھی ہمارے اس علاقے کی عظیم علمی شخصیت جناب آپ علامہ حافظ عبدالحمید نقشبندی صاحب تشریف لائے. میں جناب کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ آپ کا سایہ تعدیر اہل سنت پر قائم دائم فرمائے. تو آپ تشریف لائے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا, تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے, جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم, نبی مکرم, رسول محتشم, حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار درِ بار گوہر بار میں بسر کی جو نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد, معزز محترم حاضرین و سامعین, بالخصوص اسٹیج پر براجمان مقتدر علماء کرام, منتظمین محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کی یہ محفل پاک یہاں پہ ہمارے میزبان عالی مرتبت نے منعقد کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ جتنے دوست احباب آئے ہیں اللہ سب کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس محفل کی برکتیں آپ کے گھروں تک منتقل فرمائے. گو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذکر رسول مہینوں کا محتاج نہیں ہے، دنوں کا محتاج نہیں. مہینہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، لیکن حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے. اور شیخ مہدی الفاسی نے مطالب المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھا کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. ذکر حضور کا سنے اور چہرہ مرجھا جائے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو جان لینا چاہیے کہ اندر کی دنیا کا رشتہ گنبد خضرا کی مکین سے ٹوٹ چکا ہے. آج ہم اسی محبوب کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کا حساب نصیب فرمائے اور زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے رسول کی وفا نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی. فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. سوچنے والی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں، خیر امت کا اعزاز اور ٹائٹل ان کو نہیں دیا گیا، حالانکہ جلیل القدر امتیں تھیں. ہماری تو صاحب کسی کو لمبی زندگی بھی ملے تو 100 سال ہوتی ہے. خال خال لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن پچھلی امتوں میں عبادت کی عمر لوگوں کی 500 سال تک ہوتی تھی. اتنی لمبی عمریں پانے والے، عبادت کرنے والے شب زندہ دار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، لیکن خیر امت کا اعزاز ان کو نہیں دیا گیا. خیر امت کا ٹائٹل اور اعزاز اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا اور کہا تم بہترین امت ہو. تو کیا ہماری عبادات ان سے بہتر ہیں؟ ہمارے ذکر و اذکار ان سے بہتر ہیں؟ ہمارے حج عمرے ان سے بہتر ہیں؟ آخر کس بات کی وجہ سے، کس وصف کی وجہ سے اتنی امتوں کو چھوڑ کے ہمیں خیر امت کا اعزاز دیا گیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اعزاز جو بہتر امت ہونے کا، خیر امت ہونے کا دیا گیا، یہ کسی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، شب زندہ داریوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ ہماری نسبت سرور کائنات کے ساتھ ہے. شرق مکان کا نہیں ہوتا، شرق مکین کا ہوتا ہے. صدر جہاں جا کے بیٹھ جائے وہ مکان صدر ہاؤس بن جاتا ہے. چونکہ ہماری نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نہ ہوتی تو میں سگے دنیا ہوتا. ہم نہ جانے کہاں ہوتے، کس مقام پہ ہوتے، کس حال میں ہوتے، لیکن حضور کی نسبت نصیب ہوئی تو اللہ نے عزت اور اعزاز اور سب پہ خیر امت کا تاج سجا دیا. یہ وہ اعزاز تھا جس کے لیے بڑے بڑے نبی بھی دعائیں کرتے رہے. عوام تو عوام رہی، نبی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے. سر طور جا کے اللہ سے کلام کرنے والا، معجزات رکھنے والا، امت رکھنے والا، کتاب کا
جو ہے وہ نبی جس پہ کتاب اتاری گئی، جب وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مالک ایک امت کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو آئے گی بعد میں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں موسیٰ میرے محبوب کی امت ہے، مالک ایسی امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو خود صدقہ کر کے خود کھائے گی اور ثواب بھی خود پائے گی۔ اے اللہ مجھے دے دے۔ کہا میرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ وہ ایسی امت کا ذکر ہے جس کا بچہ بچہ اس کی انجیل کو کتاب کو زبانی پڑھے گا۔ یہ امت مجھے دے دے، اعزاز میری امت کو۔ کہا میرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو کریں گے ایک، نامہ اعمال میں 10 لکھی جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری کر دے۔ کہا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ ایک ایک وصف گنتی کرتے گئے، آرزو کرتے گئے، دعا کرتے گئے، اور ہر سوال کے جواب میں یہی بات سننے کو ملی کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو اللہ کا جلیل القدر نبی، صاحب کتاب، صاحب معجزات، سر طور جا کے اللہ سے کلام کرنے والا، دامن پھیلا کے عرض کرتا مالک وہ امت میری نہیں کرتا تو نہ کر، مجھے ہی اس نبی کی امت سے کر دے۔ ذرا سوچئے گا کیا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرے، نبی آرزو کرے، اور ہمیں آرزو بھی نہیں کرنی پڑی۔ زمانہ انتظار کرتا رہا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تو بے اول حق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے 1000 سال قبل اس سابقہ دور کے علماء کو لیا جن کی تعداد 12,000 بتائی گئی۔ 1,30,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو سواریوں پہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے، اور 1,13,000 وہ لوگ تھے جو پیدل چلتے تھے، حفاظتی دستے۔ جہاں سے گزرتا لوگ دیکھنے آتے، ملاقات کرنے آتے، استقبال کرنے آتے، لیکن چلتے چلتے جب یہ مکۃ المکرمہ کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو بے اول نے دیکھا کہ یہاں کوئی شخص ملاقات کو نہیں آیا۔ حیران ہو کے خادم سے کہا معلوم کر کے آؤ کہ اس بستی کے لوگ باہر کیوں نہیں آئے۔ واپس آ کے پیغام دیا گیا بادشاہ اس بستی میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور ساری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، تو اسے چھوڑ کے تجھے دیکھنے کون آئے گا؟ بڑے لوگوں کے انداز بھی بڑے ہوتے ہیں نا۔ دل میں ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو مسمار کر دیتا ہوں تاکہ رکاوٹ ختم ہو جائے۔ بس ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ آسمان سے کوڑا برسا۔ ان بطش ربک لشدید، پکڑ سخت ہوگی، ناک سے منہ سے خون بہنے لگا، بدبو پھیل گئی۔ جو طبیب ساتھ تھے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جب وہ بے بس ہو گئے تو بادشاہ نے ان 12,000 علماء کے سردار کو بلایا، کہا تو بھی علم رکھتا ہے، کوئی تو ہی سوچ، کوئی حل نکال۔ اس نے غور و فکر کر کے کہا بادشاہ مجھے لگتا ہے کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہے، تو فرق نہیں پڑ رہا۔ کہا کیسے فرق پڑے گا؟ کہا آپ نے کوئی ارادہ بد کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں ارادہ تو کیا ہے۔ کہا بس توبہ کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً توبہ کی، خون رک گیا۔ عالم کو لیا، خدام کو لیا، کہا اس گھر کی زیارت کرنے نہ چلیں جس کے ساتھ ارادہ کرنے سے بھی آسمان سے عذاب اترتا ہے۔ جا کے کعبۃ اللہ کو دیکھا، غلاف چڑھایا، اور خدام میں رقم بانٹی، کپڑے دیے، کھانا پیش کیا۔ واپس آیا، علماء سے کہا چلو آگے چلے۔ مکے کی وادی سے اٹھتے ہیں، اور جب آگے جا کے رکتے ہیں تو اس وادی کو زمانہ یثرب کہتا تھا، بیماریوں کا گھر۔ بادشاہ نے منظر دیکھا کہ علماء یثرب کی مٹی کو اٹھا کے سونگ رہے ہیں۔ غور کر کے کہا کہ سرسبز و شاداب وادیوں سے گزر کے آئے، یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور اس وادی کو جس کو زمانہ یثرب کہتا ہے، بیماریوں کا گھر کہتا ہے، اس کی مٹی کو سونگ رہے ہو، اس میں کیا ہے؟ علماء نے کہا بادشاہ ہم نے اپنی بڑوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ زمین ان کا مسکن بنے گی، ہمیں اس مٹی سے اس نبی کی خوشبو آئے گی۔ دن گزرے، بادشاہ نے کہا چلو رخت سفر باندھو آگے چلے، علماء نے کہا ہم نہیں جائیں، اس نبی کے انتظار میں بیٹھتے، آ گیا تو زیارت کر لیں گے، ورنہ مرنے کے بعد قبر یہاں بنے گی، آنا تو ہے اس نے، جب کل آئے گا یہاں سے گزرے گا، اگر اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول ہماری قبروں پہ پڑ گئی تو بخشش ہو جائے گی، ہم آگے نہیں جاتے، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ بادشاہ نے ان کے لیے گھر بنائے، ایک گھر درمیان میں ڈبل سٹوری بنایا۔ علماء نے سوچا شاید بادشاہ بھی انتظار میں بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ کم ترین طب اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کے نام، پھر خدمت کے، محبت کے، حضور کی ذات پہ ایمان، آنے والی کتاب پہ ایمان، ساری چیزیں لکھ کے علماء کے سردار کو دے کے کہا پاس رکھو، میرے پاس سلطنت کی ذمہ داریاں ہیں، میں چاہ رہا ہوں اگر وہ نبی آ گیا تو میرا خط دے دینا، ورنہ نسل بعد نسل اس خط کو منتقل کرتے جا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے لگے تو اہل مدینہ روز حرا کی پہاڑیوں پہ جا کے انتظار کرتے تھے، شام ہوتی تو تھک ہار کے آ جاتے۔ وہ دن بھی آیا جب طلع البدر علینا کی صدائیں اٹھی اور حضور مدینے میں قدم رکھتے ہیں تو لوگوں نے بہت انتظار کیا کہ حضور ہمارے ہاں آ جائے۔ کسی نے کہا ہمارا قبیلہ بڑا طاقتور ہے، آپ آ جائیں، کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ کسی نے کہا حضور آپ کے نانیال یہاں ہیں، ماموں کے گھر ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اونٹنی کو چارہ دکھایا ہاتھوں میں پکڑ کے، ہو سکتا اونٹنی بیٹھ جائے، اور میں راہیں چھوڑ دو، جہاں رب چاہے گا وہاں بیٹھے گی۔ جانتے ہو کس کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اصل پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ وہ 12,000 علماء کا سردار جس کے بعد طبہ کا خط، وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل سے تھے۔ وہ طبہ اول کا خط پڑا ہوا تھا ان کے گھر، تو حضور کی ڈاچی بھی وہیں پہ آ کے بیٹھی۔ پتہ چلا جو تڑپ رکھتا ہے، جو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس پہ کبھی نہ کبھی کرم ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیٹا پڑتا ہی ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہی ہے، اگر کوئی راستہ سجا کے بیٹھا ہو اور انتظار میں ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یار حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل انتظار میں تھے۔ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ عامر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں مکے کے بازار سے گزرا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا، مکے سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہنے لگا ہرا میں، غار ہرا۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا عبادت۔ کس کی کرو گے؟ کہنے لگا جس کی عبادت اسماعیل اور ابراہیم کرتے تھے۔ میں بت پرستی سے تنگ ہوں، شرک سے بیزار ہوں۔ کہتے چند قدم آگے بڑھ کے پھر رکا اور کہنے لگا سنو، میں اصل انتظار کر رہا ہوں اس نبی کا جو اسماعیل کی اولاد سے ہوگا، عبد المطلب کے خاندان سے ہوگا، اور چلو تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا۔ چلو نشانیاں بنا دیتا ہوں، قد لمبا بھی نہیں ہوگا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں ہوگا، درمیانے قد کے مالک ہوں گے، آنکھوں کے سفید حصوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، چہرے پہ چمک ہوگی، مہر نبوت کندھوں کے درمیان پشت پہ ہوگی۔ اگر تمہاری زندگی میں آ گیا تو بے وفائی نہ کرنا، میرا سلام بھی دے دینا۔ حضرت عامر بن ربیع کہتے ہیں جب حضور تشریف لائے تو بوڑھا تھا، وہ جا چکا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے عرض کی حضور آپ کی آمد سے قبل کوئی آپ کا ذکر کرتے کرتے نشانیاں بتاتے بتاتے دنیا سے گیا ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا عامر میں اب بھی زید بن عمر کو جنت کی وادیوں میں ٹہلتا ہوا دیکھا۔ بات سمجھنے والی ہے، صاحب زمانہ انتظار کر رہا ہے، لوگ راہیں تک رہے، لیکن مجھے اور آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں راستے نہیں تکنے پڑے۔ ہم دنیا میں آئے تو مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی، مبارک و مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے۔
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، یہ ہماری مجبوری ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا۔ تو آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ نیکی کریں، اللہ قبول کر دے اس کی مرضی، وہ رد کر دے اس کی مرضی۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضور کی آمد کی خوشی ایسی نیکی ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتا، اور اس پہ وہ دلیل کے طور پہ اس روایت کو لے کے آتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے والد تو موجود نہیں تھے، لیکن حضور کا چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ اس کی لونڈی نے جا کے کہا کہ آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا آیا۔ تو عربوں میں روایت تھا جب خوشی ملتی تھی تو غلام آزاد کرتے تھے۔ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے۔ بعد میں مخالفت کی، پکا کافر، یہاں تک کہ مذمت میں قرآن کی پوری صورت ہوتی۔ مرنے کے بعد عباس بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، کہا ساری زندگی مخالفت کی بتا، مرنے کے بعد حالات۔ کہنے لگا ایک لمحے کا سکھ بھی نہیں ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے۔ شیخ محقق عبدالحق مدثر دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتنا پکا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی صورت اترے، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ محروم اس کو بھی نہیں رکھتا، جزا اور اس کا بدل دیتا ہے۔ تو جو دشمنوں کو بھی بدل دیتا ہے، بتاؤ مصطفیٰ کے غلاموں کو کتنا عطا کرے گا جب حضور کی آمد کے اوپر ہم اظہار مسرت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جب فضل ملے اور رحمت ملے تو اس پہ اظہار مسرت کریں۔ اچھا یہاں فرمایا گیا کہ فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کریں، فرحت کریں، لیکن خوشی کی کوئی صورت متعین نہیں کی گئی۔ فلیشکروا نہیں کہا، فلیشکروا نہیں کہا کہ شکر کریں، ذکر کریں، کھانا بانٹیں، روزہ رکھیں، کوئی صورت اس کی مقید نہیں کیا، بلکہ مطلقاً کہا فلیفرحوا، اظہار مسرت کریں، خوشی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اظہار مسرت کے طریقے ہر قوم کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پنجاب کے رہنے والے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، خوشی دے دے، تو اظہار کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ ہم پٹھان لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو وہاں خوشی کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ بلوچستان کے پاس چلے جائیں تو بلوچیوں کا طریقہ الگ ہے، سندھیوں کا طریقہ الگ ہے، عربوں کا الگ ہے، عجموں کا الگ ہے، ترکیوں کا الگ ہے۔ ہر قوم کا اظہار کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو خوشی کے قافلے اندر اترتے ہیں وہ احساس خوشی کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اظہار کرنے کے طریقے قوموں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ یار میں یہ لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آئے گا تو میں گھر کو سجا کے بچوں کو بٹھا کے مصطفیٰ پہ درود پڑھوں گا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، تو ٹھیک تھا۔ کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں گلیوں میں گھومنا، جلوس نکالنا، جھنڈے اٹھانا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن میں اچھا کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹوں گا کہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، تو ٹھیک تھا۔ لیکن صاحب جب 12 ربیع الاول سے قبل فتوے آنے شروع ہو جائیں، کس نے منایا، کہاں لکھا، جواز کی صورت کیا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ امت اس وقت بھی جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ورنہ جو بھی اظہار کا طریقہ آپ کے ہاں جائز ہے، آپ کا مزاج مان رہا ہے، آپ اس کے مطابق خوشی کا اظہار کر لیں، لیکن کریں ضرور کہ یہ مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے اور مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جن ایام میں ہم ربیع الاول سے گزرے ہیں، کیا سارا کفر اس وقت اسلام اور بانی اسلام کے مقابلے میں جمع نہیں؟ سارا کفر جمع ہے اور توہین رسالت تک کر رہے ہیں، اور اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ امت کا رشتہ نبی کے ساتھ کمزور ہو جائے، مگر اس کے سوا تو کوئی توہین کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، رشتہ
کو نبی کے ساتھ کمزور کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دن بھی دیکھا کہ پہلے تاریخ رکھی گئی، پھر حکومت کی سرپرستی میں خاکے چھاپے گئے اور مسلمانوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے نبی کا ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور اس کا مقصود ان کا یہ تھا کہ امت کمزور پڑ جائے اور نبی سے ان کا رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق رسالت میں کبھی کمزور نہیں ہوگا، یہ محبت کا رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا. دوسری بات، وہ جو انہوں نے ٹیڑھی میری لکیریں کھینچی اور لکیریں قائم کر کے انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ حضور کے خاکے ہیں. میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام ایزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جن کو اللہ نے بڑا سادہ لہجہ دیا اور وہ مرد درویش بات دلوں میں اتارنے کا ڈھب اور ہنر جانتے ہیں. سادے لفظ ہوتے ہیں لیکن دلوں میں اترتے ہیں. آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، میرا نبی تو نوریوں کا سردار ہے. میرے نبی کا رب نے سایہ نہیں بنایا، تو جب سایہ نہیں بنا تو خاکہ کہاں سے بنے گا؟ اللہ مصطفیٰ کو اتنی عزت دی ہے کہ حضور کا سایہ تک نہیں بنایا. اور اس کی وجوہات جو علماء نے بیان کی، ایک وجہ یہ بیان کی کہ ایسا نہ ہو کہ سائے پہ کسی کا قدم آ جائے، تو رب نے سایہ ہی نہیں بنایا. تو وہ تو ہیرا کا چاند ہے، اور چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک اپنے ہی منہ پہ آتا ہے. چاند کی کرنیں میلی نہیں ہوتی. آمینہ کے چاند کی چمک کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور حشر کی صبح تک حضور کی چمک قائم رہے گی. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے، تو جو خاکے بنائے گئے وہ حضور کے خاکے نہیں تھے، ان کی ٹیڑھی میڑھی لکیریں تھیں. آپ سوال کریں گے کہ جب خاکے حضور کے نہیں تھے تو پھر احتجاج کیوں ہوا، اتنی بات کیوں کی گئی، اتنا شور کیوں مچا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امت کا جو حضور کے ساتھ رشتہ ہے، قرب کا، محبت کا، غیرت ایمانی کا، ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی لکیریں کھینچ کے ان کو منسوب مصطفیٰ کی طرف کرے. اگرچہ حضور کے خاکے نہیں ہیں لیکن کوئی منسوب بھی کیوں کرے اور لکیریں کھینچ کے کہے کہ یہ حضور کے خاکے، امت یہ بھی گوارا نہیں کرتے. اب انہوں نے چونکہ امت کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی اور حکومت نے سرپرستی کی. میں کہتا ہوں کاش کہ وہ اس پہ غور کر لیتے، ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. ایک تو وہ ہیں قصے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھے، ان کی تو مثال کائنات میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. جیسی محبت انہوں نے حضور کے ساتھ کی ہے اس کی تو مثال نہیں. جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. دنیا میں کوئی دے سکتا ہے اس کی مثال کہ کسی نے کسی کے ساتھ ایسی محبت کی ہو؟ نبی تھوک پھینک کے صحابہ زمین پہ گرنا نہ دیں، ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ بنے تبرک کے لیے. دنیا میں کوئی مثال نہیں. آخر الصلوۃ والسلام مال مانگے کہ اللہ کے راستے میں مال دو، ابو بکر جا کے سارے گھر کا ساسا جمع کرتا ہے، پھر دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو سوئی دھاگا رہ تو نہیں گئے، لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. حضرت عمر جا کے آدھا سامان اکٹھا کر کے لے آتے، حضور کے قدموں میں رکھ دیتے. حضرت عثمان غنی حضور کو گھر بلاتے، پیچھے پیچھے چلتے ہیں. حضور فرمایا عثمان پیچھے آ رہے ہیں، میں وہ گننا چاہ رہا ہوں میرے گھر تک کتنے قدم بنتے ہیں. کہا قدم کیوں گنے؟ کہا ارادہ کیا تھا ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا. زمانے میں اس محبت کی مثال کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا. میں کہتا ہوں امت کے سب سے کمزور ترین طبقے کی محبت بھی دیکھ لے تو مثال اس کی بھی کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا. میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں. شاید آپ نے نام سنا ہو، جوش ملی آبادی کا ایک شاعر گزرا ہے لیکن شرابی تھا. ایک دن دوستوں کی بزم میں بیٹھا، شراب کا دور چل رہا ہے، ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہے بوتل. کسی نے سوال کر کے کہا کہ جوش آپ بھی شاعر ہیں.
تو یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں غالب کی حیثیت کیا ہے؟ جو شراب کے نشے میں تھا کہنے لگا میں نے جرابیں اتاری، ان کو ذرا پکڑ کے جھاڑیں اور ان جرابوں سے جو ذرے بکھریں گے بس سمجھ لیں کہ غالب کی حیثیت میرے نزدیک ان ذروں جتنی ہے۔ اس محفل کے اندر ایک قادیانی بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اس وقت جو شراب کے نشے میں اور جیسے ہلکے لفظ غالب کے لیے بولے، کیوں نہ اس کے نبی کی بابت سوال کر لوں اور کوئی ایسا ہی لفظ نکل آئے اور اس کو ہم دلیل بنا کے بعد میں پیش کریں گے۔ تو اس نے آگے بڑھ کے جوش سے کہا اچھا جوش یہ بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جوش کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، نشے میں مست تھا، وہی بوتل اس کے ماتھے پہ ماری اور کہا ظالم شرابی ہوں پر محمد کا غدار نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا نبی ہے۔ کاش مغرب اس محبت کے انداز کو بھی دیکھ لے گا جو امت کے کمزور ترین طبقے کو مصطفیٰ کے ساتھ۔ دوسری مثال، ایک عیسائی پروفیسر تھا، لیکچرر، شاگردوں میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ لیکچر کا وقت ہے۔ ایک شاگرد نے اس کے کہا استاد پہلے ایک بات بتائیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہو جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ سوچ میں پڑا اور کہنے لگا ہاں ایک بندہ آیا تھا زندگی میں جس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے متاثر کیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت نام بتائیے۔ انہیں یہ تھا کوئی بہت بڑا دنیا کا عظیم شخص ہوگا۔ استاد ان کا کہنے لگا، وہ لیکچرار جو عیسائی تھا کہنے لگا کہ ایک مسلمان گداگر تھا، بوڑھا بھی تھا، مانگنے والا تھا، ہاتھ میں کشکول تھا اور مسلمان تھا۔ شاگرد بڑے حیران ہو گئے کہ خود عیسائی ہے اور متاثر ہو رہا ہے ایک مسلمان سے، اور وہ مسلمان بھی وہ ہے جو ایک گداگر ہے، مانگنے والا ہے، اور خود لیکچرار اور اتنی عظیم پوسٹ کے اوپر۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو استاد کہنے لگا کہ ایک دن میں گھر سے نکلا لیکچر دینے کے لیے، بڑی تیاری کر کے نکلا، تو میں راستے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو بیٹھا ہوا بوڑھا شخص تھا، مانگ رہا تھا، کشکول ہاتھ میں پکڑا، صاحب تھا، سوالی تھا۔ میں قریب سے گزرا تو اس نے مجھے پہچانا اور مجھے پہچان کے وہ کہنے لگا کہ صاحب اپنے نبی عیسیٰ کے نام پہ کچھ دے دیا۔ تو میں نے اس کی بات نہیں سنی، میں آگے چل پڑا، وہ بھی اٹھ کے میرے پیچھے چلا اور پھر آواز دے کے کہا صاحب اپنے نبی کے نام پہ کچھ دے جا۔ میں نے پھر بھی بات نہیں سنی، میں آگے چلا۔ جب میں جلدی چلا تو وہ بھی تیز ہو گیا، رش سے نکلا، میں رکا، اس کی طرف دیکھ کے میں نے کہا بابا جان چھوڑ کیا چاہتا؟ تو بابے نے کہا کہ تم اپنے نبی کے نام پہ کچھ دے نہیں سکتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نبی کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ عیسائی تھا، کہنے لگا میں نے اس بابے سے کہا کہ تم مسلمان اپنے نبی کے نام پہ کیا دے سکتے؟ تو بابا بول کے کہنے لگا مانگ تو صحیح، ہم تو جان دینے کو بھی حاضر ہیں، سوال کر۔ وہ عیسائی اسکالر کہتا میں نے کہا کہ آزمانا چاہیے۔ پھر خیال کیا کہ یہ گدھا گر ہے، اس کو کس بات سے آزماؤں گا؟ تو یک میرے دل میں خیال آیا کہ ایک مانگنے والے شخص کی کل کائنات اس کا کاسا ہوتا ہے جس میں فنڈ جمع کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جو کشکول ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے جس میں کچھ رقم جمع تھی، میں تمہارے نبی کے نام پہ مانگوں تو دے سکتے ہو؟ بابا آگے بڑھا، بڑے ادب سے وہ کشکول میرے قدموں میں رکھا اور واپس پلٹا۔ میں نے کہا بابا میں آزمانا چاہ رہا تھا، مجھے ضرورت نہیں، اٹھا کے لے جا۔ اس نے پیچھے دیکھا بھی نہیں اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ہم نبی کے نام پہ دے کے واپس نہیں دیتے۔ کاش کہ مغرب اس انداز محبت کو دیکھتا کہ اس نبی کے چاہنے والے اس نبی سے پیار کتنا کرتے، اس نبی سے محبت کتنی کرتے۔ صاحب یہ بزم جو منعقد ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس رشتہ محبت کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ اس وقت ہماری عزت، ہماری عظمت، جو کچھ بھی دنیا اور آخرت میں ہے وہ حضور کے نام اور حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے تو کسی نے کہا کہ سلمان شجرہ نسب تو بتا، تو سلمان فارسی کہنے لگے سلمان بن اسلام بن اسلام۔ کہا شجرہ نسب پوچھا ہے، باپ کا نام، دادا کا نام، قبیلے کا نام، یہ سلمان بن اسلام بن اسلام یہ کیا ہے؟
سلمان فارسی کہنے لگے جب میں اپنے شجر نسب کے ساتھ تھا تو میں منڈیوں میں بکتا تھا، میری قیمت لگتی تھی، مجھے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور جب میں اسلام کے ساتھ جڑا ہوں تو اللہ نے مجھے عزت عطا کر دی۔ تو میرا جو تعارف ہے اور شجر نسب ہے وہ اسلامی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ نے جو عزت دی دنیا میں اور آخرت۔ دنیا میں تو چونکہ ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، ہم نے عزت کے اور بہت سارے حوالے بنا رکھے، لیکن کل جب قبر میں اتریں گے اور من مٹی کے نیچے جائیں گے تو صرف ایک ہی حوالہ کام آئے گا، اور وہ حوالہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ باقی جتنے حوالے ہوں گے دنیا کے سارے چھوٹ جانے والے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں حضور کے ساتھ اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنا ہے اپنے اندر بھی، اور پھر دوسری ذمہ داری ہماری یہ کہ ہم نے اس محبت کو اپنی نسلوں تک آگے منتقل کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو تو ہماری نسلیں حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک عجیب سا دور ہے، اور فتنے یوں برستے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے گرد ایک احساس دینا ہے، اور اپنی زندگی میں ان کا رشتہ ہم نے حضور کے ساتھ جوڑ کے مضبوط کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے، اور ہر سال ہمارے میزبان عالی مرتبہ بڑا خوبصورت ماحول مہیا کرتے ہیں، آپ کو، مجھے، علماء کو مل بیٹھ کے سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس گھر پہ برکات کا نزول فرمائے۔ آپ کے بالکل متصل یہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا المصطفیٰ اسلامک سینٹر سیالکوٹ کا ادارہ، جو پہلی برانچ ہم نے شروع کی ہے، الحمدللہ وہ کوبے چک سے پہلے پنجاب کالج کے بالکل سامنے۔ اگر کبھی اس طرف سے گزر ہو تو ضرور آئیے گا، اس کو وزٹ کیجیے گا، وہاں پڑھنے والے بچوں کی تربیت، تعلیم، نظم دیکھیے گا، اور تقریباً 200 کے قریب بچیاں اس وقت ایک چھت کے نیچے علم کی گزرگاہوں سے گزر رہی ہیں۔ 2.5-3 کنال کے اندر ایک نیا بلاک تعمیر کے مرحلوں سے گزر کے تکمیل کے قریب ہے اس کی پہلی منزل۔ اگر اللہ توفیق دے تو کبھی ضرور آئیے گا، وہاں نظم دیکھیے گا، تعمیراتی کام دیکھیے گا۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اگر دین کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا تعلیمی اور تربیتی ادارہ جس میں اسکول کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، باقی جو تعلیم ہے دینی وہ تو ظاہر وہاں چل رہی ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ وہاں اکیڈمی کے اندر چل رہی ہے، تو ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے کہ کبھی آنا ہو تو ضرور آئیے گا، بلکہ کوشش کر کے دوستوں احباب کے ساتھ ایک وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اس گھر پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرا ایک آگے وعدہ ہے، تو میں نے میزبان علی مرتبت سے کہا تھا کہ میں بیان کر کے وہاں آگے نکلتا ہوں، آپ لوگوں نے اسی طرح بیٹھنا ہے۔ جو پروگرام اہل خانہ کی طرف سے حضرت اس کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب یوسف آدمی صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گروہ درود پاک پڑھیے۔ ساگر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ دو چار اشعار نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ جس طرح وڈی محفل سجائی جاتی ہے اور جڑا مہمان خصوصی ہوتا ہے انہوں بعد میں بلایا جاتا ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی نوں بھیجا اپنے محبوب کی محفل سجان واسطے اور مہمان خصوصی نے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر کے وچ بھیجا اور بارے دو چار اشعار نے سجانے کے لیے پائے شمع توحید جلانے ساری دنیا کو سنانے کے لیے
مصطفیٰ جان لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سبحانی گڑی چمکا اور پیارے رسول